والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد سليم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي حبك تقوى والإيمان وبغضك كفر والنفاق صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سامعین کرام، آغاز میں دو تین باتیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ نماز افضل عبادت کا نام ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جو ہر انسان پر فرداً فرداً واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آج ہم دکان نہ جا سکے، اگر آج ہمارے ہیپی بھائی دکان نہ جا سکے تو یہ اپنے چھوٹے بھائی ناظم صاحب سے کہہ دیں گے کہ آپ دکان دیکھ لیجئے گا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر خود نہ پڑھ سکے تو اپنے بھائیوں سے آپ مدد نہیں لے سکتے۔ لہٰذا نماز ہر انسان پر فرداً فرداً واجب ہے۔ تو جب ہر انسان پر فرداً فرداً واجب ہے تو اب پہلی ذمہ داری حدود اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی نماز درست کریں۔ میں یہ نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے یا آپ غلط نماز پڑھتے ہیں۔ میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہی نماز یاد کی ہوئی ہیں کہ جو بچپن میں ہم نے مکتب میں پڑھا تھا یا یاد کیا تھا۔ لہٰذا نماز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں واجبات نماز۔ ایک ہے ارکان نماز، رکن۔ دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا، بس یہی سمجھا کے پھر اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ ارکان نماز اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے جان بوجھ کے چھوڑا تب بھی نماز باطل ہے۔ اگر وہ عمل، وہ رکن آپ کا بھولے سے چھوٹ گیا تب بھی نماز باطل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا سخت ہے؟ لہٰذا نماز سے متعلق تمام مسائل آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، بس اس کے بعد اپنی بات یہاں پہ روک دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ تو جو مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تب بھی نماز باطل، سہون بھولے سے چھوڑا تب بھی نماز باطل۔ اب مجھے نہیں معلوم، اگر آپ اس رکن کو اپنی نماز میں انجام دیتے ہوں گے تو اپنے اوپر فخر کیجئے گا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو پھر اپنی گزشتہ نمازوں کے بارے میں سوچئے گا کہ اب تک کی عمر میں جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے کلی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نماز چاہے جان بوجھ کے وہ عمل آپ کو معلوم ہو، اگر وہ جان بوجھ کے آپ نے چھوڑا تب بھی نماز باطل ہے، بھولے سے چھوڑا تب بھی نماز باطل ہے۔ جب اتنا سخت قانون ہے نماز کے بارے میں تو وہ قانون کون سا ہے؟ ان میں سے ایک قانون بتا دیتا ہوں جس پہ 50% لوگ
ایسے ہیں جہاں میں اکثر پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، میں نے محاسبہ کیا ہے، دیکھا ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے سے آگاہی ہو جائے بطور پیغام۔ ایک رکن ہے جس کو کہا جاتا ہے قیام متصل برکوع۔ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، خود سے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ آیا قیام متصل برکوع جو رکن واجب ہے، اور ایسا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تب بھی نماز باطل، بھولے سے چھوڑا تب بھی نماز باطل، کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے اور آپ نماز میں فالو نہیں کر رہے ہیں تو نماز باطل ہے، ساری نمازیں بیکار آپ کی۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اب وہ مسئلہ اگر آپ کو یاد کرنا ہے آج سے، میں یہ جو بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے یہ سوچیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں تک یہ بات معلوم ہو جائے جو بہت ضروری ہے۔ عزیزوں، مذہب تشیع میں آپ ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ واجب ہے آپ کے لیے جاننا۔ قیام متصل برکوع نام میں نے بتا دیا۔ اب اگر کسی کو قیام متصل برکوع کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے تو بس اسی نام پر غور کر لیجئے، 3 لفظوں سے مل کے بنا ہے قیام متصل۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ متصل کہتے ہیں ریلیٹ کرنے کو، ملانا۔ برکوع یعنی رکوع سے۔ ترجمہ واضح ہے، یاد رہے گا؟ ایسا کھڑا ہونا جو رکوع سے ملا ہوا ہو۔ یاد ہو گیا سب کو؟ بس اس کو سمجھیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ قیام متصل برکوع، ایسا کھڑا ہونا کہ جو رکوع سے ملا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اس کو فالو نہیں کیا اس کی نماز باطل ہے ہر صورت میں۔ اب کیسے کرنا ہے اس کو سمجھیے۔ سورہ الحمد آپ نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں پڑھا، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھا، اس کے بعد انسان تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر، رکوع میں جانے کے لیے کہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، یہاں پر قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی صورت میں چند لحظہ، چند لمحہ کھڑا رہنا اسی حالت میں واجب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلے جاتے ہیں؟ نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک ایسی دیوار بتائی ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے اسٹے نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے، آپ کی نماز باطل ہے، ہر صورت میں باطل ہے جناب۔ لہٰذا یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو فالو کر کے نماز ادا کیجئے۔ چلیے، امید کرتا ہوں چھوٹے بھائیوں کے ذہنوں میں میری بات محفوظ ہو گئی ہوگی، لہٰذا مزید محفوظ رہنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد اب مجبوری یہ ہوتی ہے خطیب کی کہ جب ایسی باتیں ممبر سے ہوتی ہیں تو لوگوں کو نیندیں آنے لگتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، جب نیندیں آتی ہیں تو ان کو جگانا بھی چاہیے، اور یہ تو مقدر جگانے والی بات ہے، اور جو جگہ مقدر جگانے والی ہو وہاں پر اگر کوئی سو جائے تو پھر تو وہی والی بات ہوگی کہ جو سویا وہ کھویا۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں سے ملتی ہیں عزیزوں، اس پہ غور کیجئے اور توجہ فرمائیے۔ چلیے ایک صلوات پڑھیے تو میں اپنے موضوع کا آغاز کر دوں۔ اللہم صل علی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پہ اگر ایمان رکھا گیا تو لائق اعتبار، لائق تحسین ہے وہ شخص۔ اس لیے کہ رسول ایک مرتبہ نہیں، بارہا اکثر و بیشتر مقامات پہ فرماتے رہے مولا کائنات کے حوالے سے۔ بے شمار فضائل ہیں، صرف مولا کی حدیثوں سے، کوكب دری کتاب ہے،
جس کو بھی اگر چاہیے کہ رسول سے مخصوص جو کتاب جو حدیثیں ارشاد ہوئی ہیں صرف مولائے کائنات سے مخصوص، مولائے کائنات سے متعلق کوکب دری اٹھائیے، پہلے ورق سے لے کر آخری ورق تک رسول نے جہاں جہاں پوری زندگی رسول کے بارے مولائے کائنات سے متعلق حدیث ارشاد فرمائی ہیں اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی کتاب میں ہے کہ مولا کوئی انسان اگر 1000 پاپیادہ حج بجا کیوں نہ لائے، صفا و مروہ جتنا صدقہ خیرات کیوں نہ کر دے، پھر بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا۔ حدیث رسول عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولا کائنات کی فضیلت کے لیے رسول خدا سے اس حدیث کا ثابت ہونا اس بات پر علامت ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے۔ اور میں کیا کروں، مولا کائنات سے متعلق تو بہت سے افراد نے لکھا ہے، معصومین کی بات چھوڑیے تو دنیا کے بہت سے ایسے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن آج میں آپ کو علی رضا اشتر کی زبان سے مولا کے فضائل کی بات نہیں کروں گا، کسی عالم کے لکھے ہوئے فضائل آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ آج وہ فضائل سنانے جا رہا ہوں کہ جو مولائے کائنات نے خود اپنے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیے اور یہ بتایا کہ جو علی کے سامنے سب سے بڑی فضیلتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ جناب کمیل کا نام سنا ہوگا، کمیل ابن زیاد، یہ وہ مولا کائنات کے صحابی ہیں کہ جن کو مولا نے دعائے کمیل تحفے میں دی ہے، انہی کے نام پر دعائے کمیل۔ اسی صحابی سے مولا کائنات کے پاس جناب کمیل آئے اور آن کے کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے ایک جملہ کہتے ہیں، مولا میں نے بڑی فضیلتیں آپ کی سنی ہیں، لیکن آج یہ نوکر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس علی کے نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں۔ کیا یہ کم چھوٹی بات ہے؟ سوال کیا ہے کہ علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں مولا کی تو ساری فضیلتیں بڑی ہیں، لیکن خود علی کے نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلتیں۔ مولا نے جب یہ سوال سنا نا تو مولا ایک سوال کرتے ہیں، کمیل کیا تمہیں میری کوئی فضیلت چھوٹی لگتی ہے؟ کمیل نے ہاتھوں کو چھوڑا، نہیں سرکار، آپ کی کوئی فضیلت چھوٹی نہیں ہے، لیکن میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں۔ جب کمیل نے بہت اصرار کیا تب سنیے میرے مولا کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، سنیے گا مولا کی فضیلت بزبان علی، آپ کی مولا خود اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ پریشان ہوئے، مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی؟ کمیل سنو، تم نے اصرار کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی فضیلت یہ ہے ایک مرتبہ میرے مولانا کا کمیل یاد رکھو، جیسے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں میری ولادت ہوئی، نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ اب بیدار ہو جائیے گا نوجوانوں، ذرا سا بیداری چاہیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طریقے سے پیش کر سکوں، اس لیے کہ آج اہم فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، آج ویسی فضیلتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اتنی اہم فضیلتیں بیان کر رہا ہوں کہ جب ایک خود مولا کائنات اپنی فضیلت جناب کمیل کو سنا رہے ہیں۔ پہلی فضیلت کیا کہا؟ جیسے خانہ کعبہ میں میری ولادت ہوئی، نہ کسی کی ہوئی تھی نہ کسی کے بعد۔ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماشاءاللہ مولا، کہا کمیل تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ یہی وہ اللہ کا گھر تھا کہ جہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی؟ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کی والدہ کو اپنے گھر سے باہر آنے کو کہا، لیکن میں علی وہ ہوں کہ جب میری ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے میری ماں کو خانہ کعبہ میں آنے کے لیے حکم دیا۔ اور
خدا کی قسم اور یہ خانہ کعبہ کیا کہنے، میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مولا عباس کے خطبے کا یہ جملہ تھا کہ اگر علی کی ماں خانہ کعبہ میں نہ آتی تو کعبہ خود ابو طالب کے گھر میں ہوتا۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام جناب ابو طالب کی اس ذات پر کہ جن کے بیٹے کو کل ایمان علی کہا جاتا ہے، جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو، اس کے ایمان پر اعتراض کرنے والوں یاد رکھیے گا جناب ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ شرف کسی کو نہیں ملا دنیا میں، صرف جناب ابو طالب کو ملا ہے۔ اور کیا کہنے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پروردگار، جو سب سے تیرا محبوب بندہ، جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جسے خاتم النبیین کہا گیا، محمد الرسول اللہ کہا گیا، تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبکہ تمہارا محبوب بندہ نبی تھا، اپنے نبی کو اپنے گھر میں پیدا کرتا، لیکن ابو طالب کے بیٹوں کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ اور تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو یہی روایت ملے گی کہ جناب رسول خدا کی کم سنی ہی میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کم سنی کے بعد پوری زندگی جناب ابو طالب کے گھر میں رسول پروان چڑھے۔ بھائی چڑھے نہیں چڑھے؟ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ جب روایت ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے پروردگار تو نے ایسا کیوں کیا، جبکہ تیرا محبوب جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ تھا، اسے تو تم نے ابو طالب کے گھر میں پروان چڑھایا اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پروان چڑھایا۔ ذرا سا بیدار ہو جائیے گا، اللہ یہ جواب دے گا۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کر کے میں نے ابو طالب کے خون کی ضمانت لے لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کو کعبے میں پیدا کر کے میں نے ابو طالب کے خون کی ضمانت لی، اور رسول کو ابو طالب کے گھر میں پروان چڑھا کے ابو طالب کے لقمے کی ضمانت لے لی۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، وہ رسول جو معلم اخلاق تھا، وہ رسول جو اخلاق کا پیغام لے کر آیا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر جناب ابو طالب کافر تھے تو 55 برس جناب رسول خدا ابو طالب کے گھر کھانا کھاتے رہے۔ یا تو یہ بتاؤ کہ مدینے میں کوئی مسلمان کا ہوٹل تھا جہاں سے رسول کھانا کھاتے رہے؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب کے آغوش میں رہ کر، جناب ابو طالب کے گھر میں رہ کر کھانا کھاتے رہے۔ اور آپ کو ہمارے یہاں کا مسئلہ تو معلوم ہے، جو رسول ابو طالب کے یہاں کا کھانا کھائے وہ ابو طالب کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب سنیے انشاءاللہ، جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک جملہ اور بیان کر کے گفتگو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں تاکہ تمام لوگوں کے نظر جناب ابو طالب کی اہمیت ہو جائے۔ آج کے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنے والے افراد نے یہ ریسرچ کر کے لکھا، یقین نہ ہو تو گوگل پہ سرچ کیجئے گا۔ یہ آج کی ریسرچ ہے کہ اگر ایک ایسا انسان کہ جو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کا ہو جائے اور بوڑھے ہونے کے بعد اگر اس کے یہاں کوئی ولادت ہوتی ہے تو اس کا بچہ کمزور ہوگا۔ یہ آج کی ریسرچ ہے عزیزوں، میڈیکل کی ریسرچ ہے کہ وہ بچہ کمزور ہوگا، اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، ان کے جوڑوں میں طاقتیں کم ہوں گی۔ اب آئیے ذرا سا تاریخ آپ کو دکھاؤں۔ جناب ابو طالب کے یہاں 4 بیٹے، اب تھوڑی سی تاریخ بھی سنیے۔ جناب عقیل، طالب، جعفر، مولا کائنات۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مولا کائنات، اور کہتی ہے تاریخ بیٹے کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا جناب ابو طالب کے یہاں۔ یہ تاریخ
جناب 25 یعنی 40 سال ہے کہ یہ کتنا ہوگا 65 سال. کہ جس کے یہاں 60 سے 70 سال میں مولا کائنات پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کلہ ازدر کو چیر کے بتایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یا علی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی 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 جناب مولا کائنات نے جھولے میں آتے ہی کلہ ازدر کو چیر کے بتایا. آنے والے کو ایک تماچا لگا کے بتایا کہ ہم کسی عام باپ کی اولاد نہیں ہیں, ہم ابو طالب کی اولاد ہیں. تو آئیے مولا کائنات محو گفتگو ہیں. کمیل تمہیں معلوم ہے جیسے ولادت خانہ کعبہ میں میری ہوئی, نہ مجھ سے پہلے کسی کی ہوئی تھی, نہ میرے بعد کسی کی ہوگی. کمیل سنتے رہے, میرے مولا فضائل بیان کرتے رہے. خدا کی قسم علی خود اپنی فضیلت جب بیان کرے تو سننے والے پر کیا اثر ہوگا. علی کا چاہنے والا, مولا کا غلام اگر مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ اتنا خوش ہوتے ہیں, لیکن وہاں خود بیان کرنے والا ذاکر بھی علی ہے, اور جس کے فضائل بیان کر رہا وہ بھی علی ہے, اور سننے والا بھی مولا کا چاہنے والا. جناب کمیل میری ماں خانہ کعبہ میں آئی. روایت کہتی ہے کہ اس دروازے سے نہیں آئی, بلکہ جناب فاطمہ جب جیسے ہی دیوار خانہ کعبہ کے قریب آئیں, ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اپنے بطن اقدس کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا, آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دعا کی, پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے بطن میں ہے. آئے ہائے آئے ہائے. آزادارو عزیزوں یاد رکھنا بھائی, علی تو اسے کہتے ہیں جو بطن میں رہ کے ماں کی مدد کرے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد اگر چاہنے والوں کی مدد کرے, یا علی مدد کہا کیجئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی گرنے سے پہلے یا علی کہتا ہے تو سنبھل جاتا ہے, اور اگر گر کے یا علی کہتا ہے تو اسے چوٹ نہیں لگتی. نہیں آزمایا ہوگا تو آزمائیے گا, مگر عقیدہ ہونا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے, ورنہ وہی والی بات ہوگی کہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نہر پار کرنا ہے, کوئی عمل کوئی دعا بتائیے. انہوں نے کہا بسم اللہ کہو گزر جاؤ. بے شک چونکہ وہ جاہل تھا, ایک عالم سے اس نے سوال کیا, عقیدہ مضبوط ہوا, اس نے کہا بسم اللہ کہو چلے جاؤ. اسے یہ یقین ہوا کہ بسم اللہ ہم کہیں گے تو گزر جائیں گے. واقعہ ہے یا تاریخ میں. اس نے بسم اللہ کہا اور واقعی پانی پہ چلتا ہوا گزر گیا. پیچھے مڑ کے کہتا ہے مولانا صاحب آپ بھی آ جائیے. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے عقیدہ. عزیزان محترم یاد رکھیے گا. تو میرے سرکار علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی, دیوار کعبہ نے مسکرا کے استقبال کیا. علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی. روایت کہتی ہے 3 دنوں تک مولا کی والدہ خانہ کعبہ میں رہی, ولادت ہوئی, علی موجود رہے. 3 دنوں کے بعد رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اب تاریخ کے جملے سنیے. روایت کہتی ہے کہ رسول اس دروازے سے نہیں آئے جس دروازے سے فاطمہ آئی تھی, بلکہ اس دروازے سے آئے جو کعبے کا پہلے سے دروازہ تھا, جو مشہور دروازہ تھا. یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا اگر آپ چاہتے تو دیوار آپ کو راستہ نہ دیتی؟ بے شک دیتی, مگر رسول تو یہی بتانا چاہتے ہیں
کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ علی کے فضائل سے انکار کریں گے. ارے میں اس دروازے سے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں اسی دروازے سے آ جاتا تو کہنے والے کہہ دیتے کہ راستہ بنا تھا رسول کے لیے، آ گئی علی کی ماں. رسول جانتے تھے، لہذا اس دروازے سے نہیں آئے. پورا واقعہ موجود ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا. وہ رسول علی کی ماں کے قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ دامن سے دامن ملا. ادھر گرمی نبوت کو آغوش فاطمہ بنت اسد میں ننھے امام نے محسوس کیا. ہمک کر رسول نے آغوش پھیلائی، ہمک کر مولا کائنات آغوش میں آ گئے. پھر اس کے بعد زبان چسائی. یہ جو زبان چسانے کا رواج ہے نا، یہ گھرانہ اہل بیت میں عام ہے. پڑھیے گا تاریخ، تمام معصومین کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ کو زبان چسائی گئی. المختصر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اب یہ فضیلتیں مولا کائنات بیان کرتے جاتے ہیں کمیل اور بے قرار ہو رہے ہیں. مولا ماشاءاللہ جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا. کعبے کا لفظ میری زبان پر آ گیا ہے، لہٰذا ایک اور جملہ آ گیا. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، لہٰذا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مومنین کو محروم نہ رکھوں اس جملے سے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. آج مولا کے تابوت، علم، تعزیہ، تمام چیزوں کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت. ابھی میں 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. ابھی لکھنؤ میں امام کعبہ آئے تھے، نیوز آپ کو ملی تھی. کعبے میں جو نماز پڑھاتے ہیں عالم دین، وہ آئے تھے ہندوستان. کعبے کے سب سے بڑے عالم جو وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، جن کو امام کعبہ کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان آئے تھے کچھ سال پہلے. لکھنؤ بھی آئے تھے. لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد ہے ایک، وہاں پر انہوں نے جماعت پڑھائی اور مجمع اس قدر تھا. لائق احترام ہے بھائی، کعبے کے امام ہیں، لائق احترام ہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ باتیں تو ہمیں نیوز چینلز والوں نے دکھائیں کہ جیسے ہی امام کعبہ مسجد سے نماز پڑھا کر باہر نکلے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا تھا، کوئی ابا کو چوم رہا تھا، کوئی قبا کو چوم رہا تھا. بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، امام کعبہ کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہو گیا، اور جو مولود کعبہ ہو اس کے تابوت کو نہیں چوم سکتے. آسان سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. لائق احترام ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، آپ بھی احترام کیجئے. آپ کو بتاؤں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ابی الحدید معتزلی، جو اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات کے حوالے سے 70 اشعار تحریر کیے ہیں. اب یہ باتیں میں ایسے نہیں پڑھتا ہوں، نہ اس ماحول میں، لیکن آج پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ اچھا سن رہے ہیں. 70 اشعار میرے مولا کی شان میں انہوں نے لکھا ہے، اور ان کو یہ شرف ملا کہ ان کے اشعار آج بھی گنبد مولا علی میں تحریر کیے گئے ہیں. 70 اشعار. ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی پاگل انسان پر وہ 70 اشعار پڑھ کے پھونک دیا جائے تو پاگل پن دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کسی مریض کو وہ اشعار پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے اور اس کے جسموں پہ لگا دیا جائے تو اس کا مرض دور ہو جاتا ہے. میں علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی کے قصیدے کی بات کر رہا ہوں. میرے سرکار جس کی مدح میں اتنا اثر ہو، اس کی ذات میں کیا اثر ہوگا. انہوں نے لکھا 70 اشعار میری مولا کی مدح میں، اور وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کس قدر مولا کی محبت ان کے دل میں جوش مار رہی تھی. انہوں نے مولا کی محبت میں سرشار ہو کے یہ جملہ، یہ شعر لکھا، جس کا پہلا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یا علی، مجھے نہیں معلوم کہ روز محشر حساب لینے والا کون ہوگا. ابی الحدید معتزلی کا عقیدہ سنا رہا ہوں میرے سرکار. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ یا علی مجھے نہیں معلوم کہ روز محشر حساب لینے والا کون ہوگا، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فخر کرنا چاہیے آپ کو۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ احترام میں اپنے آپ کو جھکا دوں۔ جب یہ شعر انہوں نے تحریر کیا تو ان کے شاگرد کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کہا سرکار یہ شعر نکال دیجئے۔ کہا کیوں؟ جیسے یہ جملہ کہا ابی الحدید معتزلی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پیچھے ہٹے، کہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ سرکار جب تک یہ شعر اس قصیدے میں رہے گا ہمیں علی کے چاہنے والوں کا احترام کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ شعر نکال دیجئے۔ آپ جانتے ہیں ابی الحدید معتزلی نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم علی کے چاہنے والوں کا احترام نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کس کا احترام کرتے ہو؟ کہا ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ کہا اچھا کعبے کا احترام کیوں کرتے ہو؟ کہا بس کعبے کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بے ساختہ ابی الحدید معتزلی ایک جواب دیتے ہیں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ارے تم کعبے کا احترام تو کر رہے ہو، کعبے میں علی صرف 3 دن رہے، ان کے دلوں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو پہلی فضیلت مولا نے بیان کی کہ جیسے کعبے میں میری ولادت ہوئی نہ کسی کی ہوئی تھی، نہ میرے بعد کسی کی ہوگی۔ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار وہ دوسری فضیلت بتا دیں کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ میرے ساتھ رہیے گا عزیزوں۔ میرے مولا نے بیان کہا کمیل سنو، میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ کمیل بے قرار ہوئے، مولا بتائیے تو صحیح وہ دوسری فضیلت کون سی ہے؟ میرے مولا نے کہا کمیل سنو، جیسے شب ہجرت اللہ نے میرے نفس کو خریدا، نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا۔ بھائی شب ہجرت تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ علی بستر رسول پر سو رہے تھے، کفار قریش آئے، علی کو دیکھا، نبی سمجھا۔ بھائی کفار قریش آئے، انہوں نے علی کو غلط مانا نا، پوری ایک قوم پیدا ہو گئی نصیری جس نے علی کو خدا مان لیا، انہوں نے بھی غلط مانا۔ میں کیا کروں؟ علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ اگر کسی نے علی کو غلط بھی مانا تو یا نبی مانا یا خدا مانا، یہ ہے میرے مولا کی ذات۔ تو علی شب ہجرت سوئے، جیسا نفس اللہ نے میرا خریدا، نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا۔ کمیل سنتے گئے، مسکراتے گئے، مولا تیسری فضیلت بتائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ مولا نے کہا کمیل سنو، میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے رسول کے ذریعے اللہ نے غدیر کے میدان میں میرے اعلان ولایت کرایا، نہ کسی کا کرایا تھا نہ کسی کا کرائے گا۔ کمیل نے کہا مولا یہ کیسے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے، فما بلغت رسالت، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا گویا کوئی بھی کار رسالت نہ پہنچائی۔ اب دنیا کہتی ہے مولانا ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کرتے، مولانا ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں پڑھتے، وہ نہیں بتاتے، یہ اصلاح نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ لیکن عزیزو یاد رکھنا اللہ کسے تبلیغ کہہ رہا ہے؟ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ سے بنا ہوا ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ بلغ، وہ بھی میرے مولا کی ولایت کے ساتھ، کہ اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کوئی کار رسالت نہ پہنچایا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم نے نبی کو علی کو غدیر کے میدان میں مولا بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا ہم کیسے مان لیں؟ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ نے نبی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، چونکہ آپ زمانے میں موجود نہیں تھے تو آپ نہیں مانتے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟
کیا نہیں دیکھی؟ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ آپ نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ سلسبیل کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ جبریل کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ میکائیل کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ اسماعیل کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی کو بتایا، پیارے نبی نے بتایا۔ اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ نے جناب آدم کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ نوح کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ بھائی حد ہو گئی، جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا، جسے نبی نے غدیر کے میدان میں من کتو کہہ کے بتایا بھی، ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کمیل مسکرائے، کہا ماشاءاللہ مولا، جیسی فضیلت آپ کو ملی نہ کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملے گی۔ اب سن لینا، آخری فضیلت ہے، چوتھی فضیلت ہے، جس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے بھی مولا نے ایک مرتبہ ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد گہری سانس لی اور غرور کے عالم میں ایک مرتبہ ایسے عالم میں مصروف ہوئے کہ کمیل نے چہرے کو دیکھا، بے ساختہ سوال کیا، مولا یہ آپ کے چہرے پر کیسی خوشی رونما ہو رہی ہے؟ میرے مولا نے کہا کمیل بات ہی ایسی ہے، اب جو فضیلت سنانے جا رہا ہوں نا، قیامت تک اگر علی اس فضیلت پہ فخر کرے تو بھی کم ہے۔ کمیل نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا، آپ شب ہجرت میں آپ کا نفس اللہ نے خریدا، نہ کسی کا نفس خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا، غدیر کے میدان میں آپ کا اعلان ہوا، نہ کسی کا ہوا تھا نہ کسی کا ہوگا، لیکن مولا اب تک کی فضیلتیں بیان کرنے میں یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، یہ کون سی فضیلت ہے جس کے بیان کرنے میں ایک مرتبہ آپ بھی خوشی سے خوش نظر آ رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا کمیل یاد رکھو، یہ چوتھی فضیلت ایسی ہے کہ جیسی زوجہ اللہ نے مجھے دی نہ کسی کو دی تھی نہ کسی کو دے گا۔ جیسی زوجہ اللہ نے مجھے عطا کی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ اب آئیے میں لفظ علی سے چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی دیر اس ذات کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ جس سے مخصوص یہ شب ہے۔ میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا امام حسین نے فرمایا کہ اگر قیامت تک اللہ اولادیں دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اور یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ آپ کے یہاں جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی ہے، اور جتنی بیٹیاں ہیں سب کا نام فاطمہ ہے۔ کیوں آپ نے سوچا کبھی؟ فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، علی اصغر، علی اکبر، چوتھے امام کا نام بھی علی تھا، علی بن حسین علیہ السلام۔ ہر بیٹے کا نام آپ نے علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ میرے مولا حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین اپنے والدین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں اپنے ماں باپ کا نام نہ سنے۔ ہر بیٹے کا نام علی، ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ کربلا میں بھی جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت میرے مولا حسین نے جب سوال پوچھا کہ تم ہمیں شہید کیوں کر رہے ہو، تو اس وقت یہی جواب آیا تھا کہ لبغض ابیک، آپ کے بابا کے بغض میں، علی کے بغض میں۔ دشمن یہی چاہتا تھا کہ علی کا نام ختم ہو جائے، لیکن میرے مولا علی نے کہا یزید اگر تو نام علی مٹانا چاہتا ہے تو پھر میں بھی حسین نہیں کہ تمہارے دربار میں اپنے بیٹے علی سے اپنی فتح کا اعلان نہ کرا لوں تو حسین نہ کہنا۔ یہی ہوا تھا کہ چوتھے امام آئے دربار میں، آنے کے بعد آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا اپنے بابا کی جیت کا۔ اسی میں سے ایک بیٹا جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، لاکھوں سلام اس ننھے ششماہے پر،
آپ ہمیشہ مصائب کے انداز میں سنتے ہیں. کچھ باتیں سنیے جناب علی اصغر کی معرفت کے حوالے سے. چند باب الحوائج ہیں جن کو یہ لقب ملا ہے. ان میں ایک ننا ششماہی کی بھی ذات ہے. آپ کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. لہٰذا جب بھی دعائیں مانگا کیجئے جناب علی اصغر کے ذریعے سے بھی، اس لیے کہ آپ جہاں پر جناب عباس باب الحوائج ہیں، جہاں پر 7ویں امام کو باب الحوائج کہا گیا، وہاں پر جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے روایتوں میں. باب الحوائج یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے عزیزوں. باب الحوائج ہونا، اللہ اکبر. کئی آیت اللہ ایسے گزرے ہیں ہمارے ہاں کہ ان کا یہ طرز رہا، ان کی زندگی کا طریقہ یہ رہا کہ اگر انہیں کچھ مانگنا ہوتا تھا تو 2 رکعت نماز جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ہدیہ کرتے تھے، اور اس کے بعد درود کی تلاوت کر کے جناب علی اصغر سے لو لگا کے اپنی دعائیں مانگتے تھے. دعائیں قبول ہوئی. جناب علی اصغر کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھیے گا. اصغر اس شہید کا نام ہے جو کربلا میں سب سے کم سن ہے. سب سے چھوٹے تھے نا، 6 مہینے کا اصغر. لیکن یاد رکھیے گا جیسے قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، عرب والے جن کو اپنی عربی پر، لغت پر، زبان پر ناز تھا، وہ سب سے چھوٹے سورہ کوثر کا جواب نہ دے سکے، تو جیسے عرب والے قرآن کے سب سے چھوٹے سورہ کوثر کا جواب نہ دے سکے، ویسے ہی علی اصغر قرآن حسین کا ایسا سب سے چھوٹا سورہ ہے کہ جس کا جواب دنیا نہ دے سکی. جناب علی اصغر. اور جناب علی اصغر کے فضیلت کے عنوان سے صرف تاریخ میں 2 دن ملتے ہیں جناب علی اصغر سے مخصوص. ایک تو جب آپ 28 رجب کو مدینے سے جا رہا تھا یہ قافلہ، اس وقت آپ کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک تذکرہ 10 محرم کو. بس 2 دن جن کے ذکر میں ملتے ہیں، ان کے متعلق نہ جانے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. تمام لوگوں کو، تمام شہیدوں اور تمام جس کی سواری خود نبی بنے اسے حسین کہتے ہیں، جس کی سواری خود حسین بنے اسے اصغر کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں پر لے کر میدان میں آئے، اس لیے کہ ہر شہید جب میدان میں آیا تو اپنی سواری پر بیٹھ کر آیا ہے، لیکن جناب علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر میدان میں آئے. جناب علی اصغر کے مرتبے کو کون سمجھے گا عزیزو؟ یہ ایک ایسا چھوٹا سا سورہ کوثر ہے کربلا کا کہ جس کا جواب، جس کے سامنے ہرملا جیسے بہادر نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے. آپ جانتے ہیں یہ عرب کے بہادروں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر کوئی بہادر کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن میں آپ کو پوری دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ جناب علی اصغر نے ہرملا کے گھٹنے ٹیک دیے. پڑھیے تاریخ کربلا کہ ہرملا جب تیر چلا رہا تھا، تیر نہیں چل پاتا، ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے بعد اس نے تیر چلایا. اصغر اس بہادر کا نام ہے جس نے ہرملا جیسے شجاع، ہرملا جیسے ملعون کے بھی گھٹنے ٹیک دیے. آپ جانتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام. بس عزیزان محترم، آج آپ کو گریہ کرنا ہے، پرسہ پیش کرنا ہے جناب علی اصغر کا. کس کو پرسہ پیش کریں گے آپ؟ آج ایک دکھیاری ماں پرسہ لینے آئی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ
روئیں گے نہیں روئیں گے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس نے بھی چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا بھی پیار کیا ہوگا نا، اصغر کو یاد کر کے روئے گا۔ اس لیے عزادارو کہ آج اس کو پرسہ دینا ہے، اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی اور گود بھی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں تھا؟ میری مائیں مجھے سن رہی ہیں، کوئی اس بیوہ رباب کا ماتم تو کرے جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، گود بھی اجڑ گئی۔ ہاں زدر، دو ہی بچے تو تھے رباب کے پاس، ایک ننھا علی اصغر جو کربلا میں رہ گیا، ایک ننھی سکینہ جو شام میں سو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ابھی جناب علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے آپ، مجھے نہیں معلوم اس کے جھولے کی زیارت آپ کریں گے نا کہ جن کے جھولے کو خیمے کے ساتھ ساتھ جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا لیجئے، ایک وقت وہ آیا کہ حسین کربلا کے میدان میں آئے، ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ کتنا درد ہے اس جملے میں، آپ جانتے ہو عزادارو؟ میرے مولا پہ رونے والوں، قیامت تک اسی سوال کا جواب دیتے ہو آپ لوگ، لبیک یا حسین کہہ کے۔ آپ جو مجلس میں لبیک یا حسین کہتے ہو نا، یہ اسی سوال کا جواب ہے جو کربلا میں میرے مولا نے کہا تھا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ اے لبیک کہنے والے شیعو، حسین کے اس غم کا ماتم کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین نے کربلا میں حلم ناصرین کی صدا بلند کی تو دو خیموں سے رونے کی آوازیں بلند آواز ہوئی، بآواز بلند گریا ہوا خیمے سے۔ حسین جب واپس پلٹ کے آئے تو کیا دیکھا کہ سید سجاد ہیں جو لرزتے ہوئے قدموں سے چلے آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ سجاد نے روتے روتے ایک جملہ کہا، بابا جس کا بیٹا ابھی زندہ ہو اور باپ یہ صدا بلند کرے حل من ناصر ینصرنا، وہ بیٹا بھلا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار دیجئے۔ بازادار مولا حسین نے جناب سجاد کو سمجھایا، بیٹا تم اس لشکر کے قافلہ سالار ہو، ابھی تمہیں آگے کی مصیبتیں برداشت کرنی ہیں۔ لیجئے عزادارو، جناب سجاد خیمے میں واپس آئے۔ دوسرا خیمہ جہاں سے رونے کی آواز بلند ہوئی وہ تھا رباب کا خیمہ۔ حسین آئے اور آنے کے بعد کہا، رباب کیا بات ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب رباب روتی روتی کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث، آپ کی آواز استغاثہ پر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ رے ننھے ششماہے کا جذبہ باپ کی حلمن کی صدا سن کے جھولے میں نہ رہ سکے، اے بابا ابھی اصغر زندہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اے عزادارو احساس کر کے روئیے گا۔ اصغر کو آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد کہا چل بیٹے میں تمہیں پانی پلاؤں۔ لیجیے عزادارو، ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے حسین کربلا کے میدان میں آئے جہاں پر چاروں طرف سے نر گئے آدھا۔ حسین نے کہے دشمنوں، اے لوگوں کا کیا تم میرے اصغر کو تھوڑا پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، کیسا وقت آ گیا آج حسین پر۔ جب کوئی جواب نہ آیا میرے حسین نے کہا لو میں اس بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچوں کے بہانے یہ حسین خود پانی پی لے گا، لو خود آ کر اس کی پیاس بجھا جاؤ۔ لیکن عزادارو کچھ دیر جب کوئی جواب نہ آیا، اصغر نے اصغر کو اٹھایا، اے میرے لال، ارے تو بھی حجت خدا ہے، اپنی حجت تمام کر۔ اس اصغر نے اپنے لبوں کو، زبان کو لبوں پہ پھیرا، نرغے آدھا میں قیامت ہوئی۔ لوگ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، ایک آواز بلند ہوئی، اقتا کلام الحسین،
اور ملا حسین کے کلام کو منقطع کرو. اے عزادارو احساس کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ضرور روئیں گے. اور ملا آگے بڑھو، حسین کے کلام کو منقطع کرو. عرب میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے. ایک تیر ہوتا تھا کہ جس سے پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا. مجھے نہیں معلوم کون روئے گا. کے لیے مخصوص ہوتا تھا، کوئی انسانوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا، لیکن ایک تیر ایسا تھا جس کو تیر سہ شعبہ کہا جاتا ہے. جب جنگ میں کسی کے گھوڑے کو گرانا ہوتا تھا، اللہ رے اصغر 3 پھل کا تیر چلا، اصغر باپ کے آغوش میں امک کے رہ گیا. ہائے میرا لال. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اے آزادارو، رونے میں کنجوسی نہ کرنا. بس ایک جملہ سن لو، ایک روایت سناؤں گا، مجلس تمام ہوگی. جن کے چھوٹے بچے ہیں، اگر تمہارے گھر میں بچوں کا گہوارہ ہوگا نا تو اصغر کا گہوارہ یاد آئے گا. بازادارو روایت سن لیجئے، میں نے سارے مصائب چھوڑے. اصغر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے. اب یہ باپ کا دل ہے، زخمی بیٹا ہاتھوں پر ہے. کس طریقے سے خیمے میں واپس پلٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا حسین آگے بڑھے، اپنے صبر کو جمع کیا، قدموں کو آگے بڑھایا. لیکن عزادارو، اتنا بڑا غم تھا کہ حسین کے قدم رک گئے. پھر پیچھے آئے، پھر ہمت جمع کی. پھر ہمت جمع کرنے کے بعد نجف کی طرف دیکھا، بابا. ہمت جمع کر کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر قدموں کو آگے بڑھایا. اللہ اکبر. لیکن ایسی قیامت، المختصر 7 مرتبہ انا للہ کہنے کے بعد حسین نے اصغر کو ابا کے دامن سے چھپایا. خیمے کے قریب آئے. رباب، تمہارا بیٹا سیراب ہو گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے. میرے سامنے یہاں میرے یاسر بھائی بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو 2 بچے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم آپ احساس کر کے رو گے کیسے رو گے. میں تو حساس باتیں کرنے کا عادی ہوں. ذرا احساس کر کے بتانا، جب آپ بازار سے گھر آتے ہو، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بچے کے لیے کچھ لاؤ اور دوسروں کے لیے نہ لاؤ؟ عزادارو، ایسے ہی ہوا جب حسین اصغر کو لے کے آئے، رباب کو بلایا. ارے رباب کے آنے سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا، اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ، ماتم کریں عزادارو. ہائے اصغر کہہ کے گریہ کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا پر رحمت نازل فرمائے. بس اب آ گیا وہ منظر، وہ روایت سن لیجیے اور مجلس تمام ہے. ایک وقت وہ آیا کہ دشمنوں میں آواز گونجی، شہید 72 ہیں، سر 71 ہے. کسی نے بتایا کہ حسین نے اصغر کو دفن کر دیا ہے. آواز آئی اصغر کا سر لایا جائے. میری مائیں مجھے سن رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا.
دشمن گھوڑے پر بیٹھے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے چلے. شب کی تاریکی ہے, جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں وہاں نیزے مارتے ہیں, جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں وہاں نیزے مارتے ہیں. حسین نے اصغر کو کہاں چھپایا, حسین نے اصغر کو کہاں دفن کیا؟ بعض زیادہ یہ منظر فضا نے دیکھا, دوڑتی ہوئی خیمے میں آئی اور ایک مرتبہ کہتی ہے, اے شہزادی رباب, اصغر کی خیر. رباب نے جیسے یہ جملے سنے دوڑتی ہوئی در خیمہ پہ آئی. کیا دیکھا کہ ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا, اب جو نیزہ نکالا اصغر کا ننھا سا جسم نیزے میں الجھ کے باہر. ماں دیکھتی رہی, ماں دیکھتی رہی, ہائے میرا لال اصغر, یہ دشمنوں میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے نا, اس بچے نے کیا بگاڑا؟ خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا. بس ادھر وہ آخری جملہ ہے, جتنا رونا ہے رو لینا, اس لیے کہ اس مجلس میں دکھیاری ماں رباب بھی آئی ہوگی. آج حسین غریب حسین بھی آئے ہوں گے. آقا حسین کو پرسہ پیش کرو, ہائے اصغر کہہ کے فریاد کرو. ہاں زیادہ رو, اب جو قیامت کا جملہ ہے, رباب نے کیا دیکھا؟ ملعون نیزے میں لیے ہوئے اصغر کو, ملعون گھوڑے سے اترا. میری طرف دیکھنا, اگر یہ اشارہ سمجھ گئے بہت رو گے. ملعون گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد اس ملعون نے اپنے منحوس ہاتھ بڑھائے, اصغر کے بالوں کو پکڑا, زمین پہ گرایا, تلوار چلائی, ایک مادر خیمہ پہ, ہائے میرا اصغر. قیامت تو اب ہے. ملعون اصغر کا سر لے کے چلا, ادھر اصغر کی ماں لاشوں میں گرتی ہوئی اصغر کے قریب آئی. خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا. اے آزادارو, میں تھوڑا رک کے ایک سوال کروں گا. اگر تمہارے میرے بھائیوں, اگر تمہاری چھوٹی بہن ہو یا تمہارا چھوٹا بھائی ہو, اگر کسی کے چھوٹی اولاد ہو, مجھے انصاف سے بتانا, اگر تمہیں اپنے بچوں پر پیار آتا ہے تو پیار کہاں کرتے ہو؟ بس رونے کے لیے تو یہی کافی تھا. ارے یا تو پیار رخسار پہ کیا جاتا ہے, یا پیشانی پر, یا لبوں پر. وہ دکھیاری ماں اصغر کو کہاں پیار کرے, گلے کا بوسہ دیا. اے میرے لال, یہ ماں دیکھتی رہی, نظروں کے سامنے اصغر کو شہید کر دیا گیا. اے میرے لال, سب کو ایک مرتبہ, تمہیں 2 مرتبہ شہید کیا گیا. ہائے اصغر, ہائے ششمار,